Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, today we are going to study the physical features of Pakistan. And whenever in geography we talk of the physical features, mountains are the most conspicuous and the most important, most visible physical features on our earth. اب اگر پاکستان کی ہم بات کریں تو فزیکل فیچرز تو ایسے بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں جو ہمارے شمالی پہاڑی سلسلے ہیں تو ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پوری دنیا میں اس قسم کے اونچے پہاڑی سلسلے اور اتنے بڑے رقبے پر پھیلے ہوئے پہاڑی سلسلے اور کہیں پر بھی موجود نہیں ہیں۔ پھر ان پہاڑی سلسلوں کی خاص بات یہ ہے کہ ایک ہی سلسلے میں بعض پہاڑی چوٹیاں وہ برف سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں، بعض بالکل کالی سیاہ خشک، ان پر کوئی آب ہو گیا کچھ نہیں ہوتا، اور کچھ سرسبز و شاداب۔ تو پاکستان کے جو گلگت بلتستان کا علاقہ ہے اور آزاد کشمیر کا، یہاں پر یہ پہاڑی سلسلے بہت خوبصورت اور بہت اہم ہیں، اور ان کی جو اکنامک امپورٹنس ہے وہ ابھی تک ہم یہاں پر ڈسکور نہیں کر پائے، یہاں پر ایکسپلوریشن کوئی خاص نہیں ہوئی۔ اس کی کچھ وجوہات تو یہ ہیں کہ یہ علاقہ چونکہ ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز کو ہم مانتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم یہاں پر کوئی بھی ایکسپلوریشن کا کام اس طریقے سے نہیں کر پائے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے تھا، یا پاکستان کے باقی علاقوں میں جس طرح ہم کر پائے ہیں۔ بہرحال یہ علاقے ایک تو معدنی لحاظ سے بہت اہمیت کے حامل ہیں، دوسرے گلیشیئرز کی وجہ سے پاکستان کے کا سارا پانی تقریباً انہی پہاڑی سلسلوں سے نکلتا ہے، اور تیسرا ہمارا جو دوست ملک ہے چین، اس کے ساتھ ہماری جو تجارت ہے یا اس کے ساتھ جو ہماری باؤنڈری ہے وہ بھی انہی پہاڑی سلسلوں سے گزر کے پھر ہم چین تک پہنچتے ہیں، تو اہمیت ان کی واضح ہے۔ بہرحال جغرافی میں بھی ہم جب بھی فزیکل فیچرز کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے فزیکل فیچرز کی بات کرتے ہیں، تو پہاڑ سب سے پہلے آتے ہیں۔ To start with the physical features of Pakistan, we have divided it into 5 categories: the mountains, the plains, the plateaus, the deserts and the coastal areas۔ ہم ان میں پاکستان کے جتنے بھی فزیکل فیچرز ہیں ان کو ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کا یہ فزیکل فیچرز کا نقشہ ہے تو اس میں یہ فزیکل فیچرز کی ڈویژن کہاں کہاں پر ہے، تو ماؤنٹینز کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں عموماً، نارتھرن ماؤنٹینز اینڈ نارتھ ویسٹرن ماؤنٹینز۔ جو نارتھرن ماؤنٹینز ہے وہ اس ریڈ ریکٹینگل میں ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہاں پر جو ماؤنٹینز ہیں عموماً ہمارے ہمالیاز کراکورم کے تھوڑا سا اس طرف بھی آئیں گے جب ہم شمال کی بات کریں گے۔ بہرحال یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر نارتھرن ماؤنٹینز موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں اور یہاں اس ایریا میں ہمارے نارتھ ویسٹرن ماؤنٹینز لوکیٹڈ ہیں۔ اس کے بعد جب ہم بات کریں گے پلینز کی تو اپر انڈس پلین تقریباً یہاں تک آئے گا، اور پھر اس کے بعد لوور انڈس پلین۔ This one is Balochistan Plateau, and over here we have the Potwar Plateau۔ تو یہ ہمارے کچھ ڈویژنز ہوں گے جن کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سے پڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم پورے پاکستان میں جو سب سے اونچے پہاڑ ہیں یعنی نارتھرن ماؤنٹینز اس کی طرف جاتے ہیں۔ تو ہمارے ماؤنٹینز کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، نارتھرن ماؤنٹینز اینڈ نارتھ ویسٹرن ماؤنٹینز۔ نارتھرن ماؤنٹین میں ہمارے پاس جو پہاڑی سلسلے آتے ہیں ان میں ہمالیاز اور کراکورم ماؤنٹینز آتے ہیں۔ ان پہاڑی سلسلوں میں جب ہم بات کرتے ہیں ہمالیاز کی تو یہ بہت ایک بڑا پہاڑی سلسلہ ہے جس کو 3 مزید سب رینجز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، خاص طور پر پاکستان میں۔ پہلے جو ہمارے پاس ہیں وہ شیوالکس ہیں، پھر پیر پنجل ہیں، اور اس کے بعد ہمارے پاس ہیں گریٹر ہمالیاز۔ اور یہ تینوں پہاڑی سلسلے پاکستان، بھارت اور نیپال میں پھیلے ہوئے ہیں، بہت لمبے ایریا کو انہوں نے کور کیا ہوا ہے۔ ان کی جو وڈتھ ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، بہرحال the length of these mountain ranges this is
bit almost till 2000 kilometers, اور پاکستان سے ہم ان سب کی شروعات کرتے ہیں. تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس ماؤنٹین رینج ہے وہ ہمارے پاس کہلاتا ہے شیوالکس. شیوالکس کی اگر ہم بات کریں ہمارے ملک میں تو ایوریج ہائٹ ان کی 3 سے 4,000 فٹ تک ہے، 900 سے 12,000 میٹر تک. ان کی جو لینتھ ہے وہ 1600 کلومیٹرز ہے. یعنی اگر ہم ان کو دیکھیں تو پاکستان میں ہری پور کے ضلع سے یہ شروع ہوتے ہیں، اور پھر جو سکم اسٹیٹ ہے بھارت کی نیپال کے قریب، وہاں پر ایک دریا ہے، دریائے ٹسٹا، وہاں تک یہ شیوالک کے پہاڑی سلسلے پھیلے ہوئے ہیں. اور ان کی جو وڈتھ ہے، موٹائی ہے، وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، صرف 16 کلومیٹر ہیں. یہ پاکستان کا نقشہ ہے، اور یہ جو آپ کو کالے ماؤنٹین نظر آ رہے ہیں یہ پاکستان کے شیوالک ماؤنٹینس ہیں. ہری پور سے شروع ہوتے ہیں اور پاکستان میں سیالکوٹ کی باؤنڈری تک یہ پھیلے ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر یہ انڈیا کے ہماچل پردیش اور آگے پھر جاتے ہیں. تو ان ماؤنٹینس کی خاص بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ جنگلات سے بھرے پڑے تھے، لیکن کیونکہ یہ انسانی آبادی کے قریب ہیں اس لیے اب یہاں پر جو ہریالی تھی وہ کم ہو گئی ہے. تو اگر ہم اسلام آباد کے مارگلہ ہلز کے پیچھے جو ہری پور کا ایریا ہے وہاں سے شروع کریں اور ان کو اسٹڈی کرنا شروع کریں تو ہری پور کے بعد راولپنڈی ڈسٹرکٹ میں یہ جو لہترار کا علاقہ جو کشمیر کی طرف جاتا ہے وہ علاقہ ہے، کہوٹا کی طرف وہ علاقہ، پھر جہلم کا علاقہ، پھر سیالکوٹ نارووال کا علاقہ، یہ سارے کے سارے علاقے شیوالک رینج میں آتے ہیں. یہ اتنے اونچے پہاڑ نہیں ہیں، اور ان کے اوپر جو جنگلات تھے، گھنے جنگلات کسی زمانے میں ہوتے ہوں گے. اب یہاں پر جاڑی بوٹیاں اور گھاس پھوس اس سے زیادہ کچھ باقی نہیں رہا. اور ان کے قریب ہی ہمارے جو شہر ہیں وہ واقع ہیں یا قصبے واقع ہیں. تو اب ان پہاڑی سلسلوں میں وہ اٹریکشن نہیں رہی جو کسی زمانے میں ہوتی تھی. اس شیوالک رینج کے بعد جو دوسرا رینج ہے پاکستان کا بہت اہم، اس کو ہم کہتے ہیں پیر پنجال رینج. ان کو ہم گلیات ہلز بھی کہتے ہیں. ان کی جو ایوریج ہائٹ ہے وہ 13,000 فٹ ہے، 4,000 میٹر. ان کی لینتھ تقریباً 200 مائل سے 320 کلومیٹر. تو اگر پاکستان میں ہم ایبٹ آباد کے ضلع سے اس کو شروع کریں تو جہاں سے بیاس شروع ہوتا ہے اپر بیاس اس ایریا تک ان کی لینتھ ہے. اور پیر پنجال کا جو ایریا ہے یہ بالکل جو سری نگر کی وادی ہے اس کے ساتھ بھی ملحق ہے. اور پاکستان کے آزاد کشمیر میں جتنے بھی پہاڑ ہیں وہ اسی پیر پنجل کا حصہ ہیں. مری، نتھیا گلی، باڑہ گلی، گلیات کا پورا علاقہ یہیں پر ہے. نقشے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایبٹ آباد سے یہ شروع ہوتے ہیں، پھر آزاد کشمیر سے ہوتے ہوئے یہ جو سری نگر کی وادی ہے اس کو دو طرف سے گھیرے ہوئے ہیں پیر پنجل کے پہاڑ. پیر پنجل کے پہاڑ بہت خوبصورت ہیں. پاکستان میں جو نتھیا گلی ہے، مری ہے، تولی پیر ہے اور بنجونسا ہے، یہ سارے علاقے انہی پہاڑی سلسلوں میں واقع ہیں. اگر ہم ان کی خوبصورتی کی بات کریں تو پاکستان میں جتنے بھی لوگ گھومنے پھرنے آتے ہیں تو عموماً زیادہ تر انہی علاقوں میں گھومتے ہیں. اور یہ علاقے اس لیے خاص ہے کہ یہ مونسون ہواؤں کے علاقے میں موجود ہیں، اور اس کی وجہ سے زیادہ رین فال، اور زیادہ رین فال کے نتیجے میں یہاں جو سبزہ ہے وہ ابھی بھی بہت زیادہ ہے. آج بھی یہاں پر جنگلات موجود ہیں. پیر پنجل کے بعد ہمارے پاس جو پہاڑی سلسلہ آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں گریٹر ہمالیاز. سینٹرل ہمالیاز بھی ان کو کہا جاتا ہے. پوری دنیا میں سب سے اونچا پہاڑی سلسلہ، 20,000 فٹ اس کی جو ایوریج ہائٹ ہے، جو کہ تقریباً 6,100 میٹر بنتی ہے. ان کی لینتھ 14,000 مائل سے 2,300 کلومیٹر اور وڈتھ 200 سے 400 کلومیٹر ان کی ہے. ہمالیاز پاکستان میں اگر ہم دیکھیں مانسہرہ کے ضلع سے شروع ہوتے ہیں. یہ میپ میں ہم دیکھ لیتے ہیں. مانسہرہ کے بعد اگر آپ کراکم ہائی وے پر گئے ہیں تو بٹاگرام، شانگلہ، کوہستان، چلاس کے بعد آج کل استور کا ضلع بھی یہیں پر ہے، اور پھر سکردو.
ان تمام علاقوں میں جو پہاڑی سلسلے